رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ میں جو مسلمان تھے سب کو حکم دیا تھا. یعنی یہ ہجرت کرنا یہ اسلام کی ایک بنیادی علامت تھی کہ بھئی مسلمان ہے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرے گا، اور جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہا گیا. اس لیے کسی کے لیے چھوٹ نہیں تھی کہ وہ ہجرت نہ کرے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا حکم ختم. اب یہ جو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وطن اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے. حالانکہ وہ لوگ تھے جن کا اصل وطن، اصل جائے پیدائش مکہ تھی، نسل در نسل صدیوں سے وہ لوگ مکہ میں ہی رہ رہے تھے، ان کے خاندان والے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور وطن بھی وہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل مسلمان کا وطن وہ وطن ہے جہاں اللہ اسے راضی ہے. اللہ کو اگر وہ راضی کرتا ہے تو کہیں دیہات میں ہے تو دیہات اس کا وطن ہے، اگر اللہ کو راضی کرتا ہے شہر میں تو شہر اس کا وطن ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے جنگل میں تو جنگل اس کا وطن ہے. تو وطن اصل کوئی چیز نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے اس جگہ یا نہیں ہو رہا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے تو وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے مدینہ میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا 8 ہجری میں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اس کے بعد 9 ہجری 10 ہجری تقریباً 2.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ نہیں گئے، یعنی واپس مکہ میں قیام نہیں فرمایا. مدینہ آ گئے تو مدینہ میں ہی رہے. اور وہ صحابہ جن کے گھر بار سارے مکہ میں تھے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ہی رہ گئے، واپس وہ بھی نہیں گئے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرنا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری وقت تک، ایک حدیث مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین وغیرہ فتح ہوا تو مال غنیمت جو ہے نا ایسے لوگوں میں تقسیم کی تھی جو نئے مسلمان ہوئے تھے. اس پر انصار کو نہیں دی، مال غنیمت نہیں دیا. جو مکہ کے تھے نئے مسلمان ان کو دیا. اس پر بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ ہم نے تو لڑائی میں حصہ لیا ہے، ہماری تلواریں چلی ہیں کافروں کے خلاف، لیکن ہمیں مال نہیں دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی. آپ نے فرمایا ایک جگہ جہاں میں خاصے اونٹ باندھے جاتے تھے وہاں پر آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بھئی جتنے بھی انصار صحابہ ہیں ان سے کہہ دو کہ یہاں سب جمع ہو جائیں، انصار کے علاوہ کوئی صحابی نہ آئے. تو چنانچہ وہ سارے کے سارے انصار آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی مجھے یہ بات پہنچی ہے. تو اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کچھ نئے نوجوان تھے، ان کی زبان سے بات نکلی ہے، ورنہ ہمیں اس پر کوئی سوال نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی اشکال نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا درد مند انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں پھر آخر میں یہ فرمایا کہ دیکھو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوں. اگر مہاجرین یا لوگ وہ ایک وادی میں جاتے ہیں اور انصار دوسری وادی کا راستہ انتخاب کرتے ہیں تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اپنے ساتھ مال و دولت لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ پھر بہت روئے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھر آخری اوڑھنا بچھونا وہ مدینہ ہی کو بنا لیا. وہاں سے پھر آپ کہیں نہیں گئے. صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں، صحابہ کرام حج تو ایک ہی دفعہ ہوا نا، عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے عام طور پہ مدینہ سے مکہ. اس کی بڑی وجہ یہ تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ بار بار عمرے پر عمرہ کرو، حج پر حج کرو، اللہ تعالیٰ اس سے 2 فائدے دیں گے. ایک کہ تمہارے گناہوں کو بخشیں گے، دوسرا تمہارا فقر و فاقہ ختم کریں گے. اچھا اب انسان اپنی عقل استعمال کرے کہ بھئی اس پہ تو خرچہ ہوتا ہے، آدمی کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں پیسے ہی نکل جاتے ہیں ہاتھ سے جب آدمی عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے. لیکن وعدہ کیا ہے کہ تم نگاہ اللہ پر رکھو، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا انتظام خود کرے گا، تمہارے خرچے خود اللہ تعالیٰ پورے کر دے گا. اس لیے اپنے خرچوں پر نہ دیکھو. اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے، بلکہ اپنا مشاہدہ بھی اس چیز کا ہے کہ جو آدمی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اس کا جو خرچہ ہوتا ہے بس اوقات اس پہ قرضے بھی چڑھ جاتے ہیں تو 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سارے خرچے پورے کروا دیتا ہے. اور ویسے بھی وہاں جو انسان خرچہ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. اس لیے اگر وہاں آدمی کا زیادہ بھی خرچہ ہو رہا ہے تو انسان کو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھی میرا اتنا خرچہ ہو رہا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھے کہ بس اللہ کے راستے میں صدقہ ہے یہ. تو فرمایا کہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صحابہ نہیں جا رہے عمرہ کرنے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ جتنا وقت ہمیں ملے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں. چنانچہ جو مہاجرین بھی تھے وہ مستقل وہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے لیکن مہاجرین بھی واپس مکہ نہیں گئے. انہوں نے اپنا مستقل جو قیام تھا وہ مکہ مدینہ ہی کو بنا دیا. اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے مدینہ کو چھوڑا ہے. جب تک آپ مدینہ میں رہے اس وقت تک صحابہ ایکا دکا کوئی واقعات ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ جس کو آپ نے خود بھیجا کہ بھئی فلاں صحابی، اس کو فرمایا کہ جاؤ یمن جاؤ، کسی کو شام کی طرف بھیجا، کسی کو کسی اور علاقے میں بھیجا بطور حاکم کے یا بطور معلم کے یا بطور قاضی کے، وہ الگ بات.